السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل دعا کی قبولیت کے لیے، جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کے دوران ان الفاظ سے دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اس نے کہا اپنے زبان سے، یا ذل جلال والاکرام۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا کہ اے شخص، تو نے جس نام کا واسطہ دے کے تو نے جو دعا مانگی ہے وہ اللہ کے حکم سے قبول ہے۔ اور پھر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص، جو بھی مسلمان، جو بھی میرا امتی اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت اسم شریف کو پڑھنے کے بعد کوئی دعا مانگے گا تو اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب یہ اس بار میں نے آپ کو یہ حدیث پیش کی کہ یہ کتنا بڑا اسم اعظم ہے۔ اس کے پڑھنے کے مختلف طریقہ کار مختلف بزرگوں کی کتب میں بھی ملتے ہیں، اور مختلف طریقے سے اس کو بزرگان دین نے استعمال کیا اپنے اپنے مسائل کے اندر۔ جیسے ایک جگہ پر میں نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص سجدے میں جا کر، ایک تو ہوتا ہے نماز والا سجدہ، ویسا ہی سجدہ بندہ کر لیتا نماز پڑھنے کے بعد، سجدے میں جا کر 21 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ لے اور اس کے بعد سجدے کی حالت میں کوئی بھی دعا وہ اللہ سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ ہمارا اس وقت تک کا اگر ہم تھوڑا سا ایک کرٹیکل سا انالیسس کر لینا اپنی پریشانیوں کا، جو جتنی کہ ہم لوگوں کی آپس میں اب تک کی ڈسکشن میں سامنے آئی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا ایشو ہی ہے کہ دعا کی قبولیت کا پرابلم ہے۔ اب دعا کی قبولیت کے لیے 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن دعا تو اللہ کو پسند ہے، مانگنا تو اللہ کو پسند ہے، مسلمان کا، بندے کا، گناہ گار کا بھی۔ تو پھر دوسری بات کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آ رہا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو، دیکھیے 2 بات، علامہ تقی عثمانی صاحب کا کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا، تو علامہ صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 طریقے ہیں دعا میں وسیلہ استعمال کرنے کے، 2 طریقے ہیں تواصل کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزہ رکھ لیں، یا نوافل جو حاجات کے ہم پڑھتے ہیں، لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، تو اپنے ان نوافل عبادات، اس اذکار یا اس نیک عمل یا تلاوت کا جو ہے، اس کے توسل سے آپ اللہ سے جو ہے وہ مانگیں کہ یا رب العالمین، میں نے آپ کے کلام کی تلاوت کی، آپ کا ذکر کثیر کیا، آپ نوافل کی عبادت آپ کے لیے کی، اور اس کے توسل سے میری یہ دعا جو ہے قبول کر لیں۔ لیکن وہ ساتھ ہی علامہ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ تواصل کمزور ہے میری نظر میں، کیونکہ جو عبادت آپ نے کی، جو بھی عمل آپ نے کیا، عمل صالح، کیا پتا کہ وہ اللہ کی نظر میں مقبول تھا بھی کہ نہیں۔ مطلب دیکھیے نا، بات یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی عبادت کر رہا ہوں، لیٹ سپوز اپنی کسی پریشانی میں کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کر رہا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کا وسیلہ دے کے میں دعا کروں گا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ریا آ گئی، مطلب ریاکاری کا عنصر آ گیا۔ اب وہ عمل تو رب کی نظر میں کچھ بھی نہ ہوا، اب اس کا وسیلہ دے کے آپ مانگیں تو بات کچھ جچتی نہیں۔ مطلب یا تو عمل میں اتنے پرفیکٹ عمل ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ عمل رب کو بہت پسند آیا ہوگا، تو عمل کے توسل سے بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ دوسرا تواصل جو علامہ صاحب نے فرمایا، جس بات پہ میرے دل نے بھی لبیک کہا، اور وہ بات بڑی پرفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے، یعنی اپنی ان لوگوں کے جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتے ہیں، محب ہیں اللہ کے۔ اور اللہ کے محبوب کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی نیک ہستیاں۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ دے کے جو دعا مانگتے ہیں وہ بیٹر ہے۔ یہ تقی عثمانی صاحب نے یہ بتایا، یعنی حالانکہ ان کا
آپ جانتے ہیں سلسلہ جس سلسلے سے وہ بلونگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی کلیئر بات کہ آپ ان کا اللہ سے یہ کہہ کر دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ پاک، آپ جن سے محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، جو آپ کے محبوب ہیں میں ان پر درود پاک پڑھ کر بھیجتا ہوں، میں آپ کو انہی کا ہی وسیلے سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ ان کے واسطے ہی میری دعا قبول کر لیں، کیونکہ میں ان کا امتی بھی ہوں اور ان پہ درود بھی بھیجتا ہوں۔ تو سرکار کا توسل یا اللہ کے محبوب لوگوں کا واسطہ دے کے دعا کرنا تو قبولیت کی سند کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جیسے میں نے آپ کو پھر اب بتایا، اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے شمار اشارتاً اسم اعظم بتائے، ایسی آیات موجود ہیں، ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ پاک رد نہیں فرماتے، فوراً قبول کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ اسم یا ذل جلال والاکرام یہ بھی آ گیا۔ اب ذرا دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور دوسرا تقی صاحب کے اس بیان کو، دونوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں اس کو ریلیٹ کروں گا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے پھر آپ کو اس وظیفے کی امپورٹنس کا تھوڑا اندازہ ہو جائے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ نہیں، بات کیونکہ لاجیکلی بھی کچھ ذہن کو اور دل کو لگتی ہے تو اس وظیفے پہ عمل کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب اس بات کی سند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دی کہ یا ذل جلال والاکرام، جس نے دعا کے ساتھ یہ نام اللہ کا پڑھا اس کی دعا قبولیت کی سند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دے دی۔ اور دوسری بات جو علامہ تقی عثمانی صاحب نے کہی کہ اگر آپ دعا، یہ میں آپ کو دعا مانگنے کے انداز کچھ بتا رہا ہوں، ایسے بے شمار انداز ہیں اور بے شمار باتیں ہیں جو کرتے کرتے شاید زندگی گزر جائے، باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن بات امپورٹنٹ ہے، سنجیدہ لوگوں کے لیے ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ تقی صاحب کے بیان کو سامنے رکھیں تو پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور اٹیچ کر لیں، وہ ہے درود شریف۔ تو اب آپ کا عمل جو ہے، جو اس کو کرنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل کی آسانی میں کام آئے گا، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، چاہے وہ بچوں کے رشتے ہوں، چاہے وہ اپنے کاروبار کے آگے بڑھنے کا، کاروبار کی برکت کے لیے ہو، چاہے وہ ملازمت کے حصول کے لیے ہو، چاہے وہ بیرون ملک سفر کے لیے ہو، جو بھی آپ کو، یا کسی لا علاج بیماری کی شفا کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے، اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں جو اب میں بتانے جا رہا ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ دونوں کی سند بہت اچھی ہے۔ پہلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی کہ یہ لفظ، یہ اللہ کا اسم آپ پڑھ کے دعا مانگو، اللہ قبول کریں گے۔ اور دوسری بات، اس وقت کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے علماء کرام ہیں ان کے اس وقت جو مطلب سب سے بڑے ہیڈ ہیں اور سب سے جن کی عزت کی جاتی ہے، ہر مسئلہ کی ان کی احترام ان کا کرتا ہے اور بہت بڑا نام ہے علامہ تقی عثمانی صاحب، ان کی بات کو اگر سامنے رکھیں تو پھر درود پاک کی کثرت۔ تو آپ کا یہ وظیفہ کچھ اس طرح بنتا ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد یا ذل جلال والاکرام، یہ بس 313 بار، یہ کیونکہ خود درود اس میں شامل ہے تو اول آخر درود کی ضرورت نہیں، 313 بار آپ اس کو ڈیلی کوئی ٹائم رکھ لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ فجر پڑھ لیں، سونا ہے، عصر پڑھ لیں، چاندی ہے، عشاء پڑھ لیں تو پھر وارے نہیں آ رہے، لیکن اس کو مستقل اپنے وظائف میں شامل کر دیجئے۔ آزمائش کے طور پر، اول تو آزمائش سوچ کی بات ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے کہ جو بات جس چیز کی سند حدیث میں مل جائے اس پہ کیا آزمائش۔ آپ یقین سے کریں، اس کو کچھ دن کر کے دیکھیں، شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے کچھ دن کی مداومت کے بعد، مطلب آپ 11 دن، 21 دن، 40 دن کر لیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ آج ایسا سنہری وظیفہ جو ہے میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر کمال ہی کمال ہے، جس کے اندر کوئی ناکامی کا تصور ہے ہی نہیں، کیونکہ سرکار کے الفاظ ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ نے جو کہہ دیا تو اس کے اوپر شک کرنا تو ہمیں دائرہ ایمان سے بھی خارج کر دے۔ تو آپ پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔